کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو نیکی کا پلڑا جب ہلکا ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور اگر برائی کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور نیکی کا پلڑا اگر جھک جائے اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا. تو میں تو بہت پریشان ہوا اور میری پریشانی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ان کی تمام نیکیوں کو تول لیا. کہا کہ جی تول لیا. کہا کہ اچھا اس نے ایک روز اپنے گھر جا رہے تھے یہ اور ان کے گھر میں لوگ پریشانی میں تھے, بھوک مری میں تھے, فاقہ کشی تھی, کئی شام سے چولہا روشن نہیں ہوا تھا. ان کے بیوی اور بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے. ان کے لیے راشن پانی لے کر کے یہ جا رہے تھے اور راستے میں اپنے گھر سے پہلے ایک بیوہ اور چند بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے. اس دن انہوں نے ان کو جو راشن دیا تھا وہ نیکی لکھے کہ نہیں؟ کہا حضور وہ بھی لکھ لیا. وہ بھی لکھ لیا. اس کے باوجود بھی نیکی کا پلڑا جھکا نہیں. اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ڈالنے کے بعد نیکی کا پلڑا نہیں جھکا. کہا کہ ارے فرشتے تم سمجھے نہیں, ایک نیکی اس کی چھوٹ رہی ہے, ایک ایسی نیکی چھوٹ رہی ہے جو بہت ہی وزن والی نیکی ہے. اس کو تم نے ڈالے نہیں. کہا یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ ہمارے رجسٹر میں تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تمام کو الٹا رہے نام اعمال کو کوئی نہیں. وہ کون سی نیکی ہے یار؟ کہا کہ دیکھو انہوں نے راشن دیا جن بیوہ کو, یتیم کو اور بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کے لیے, اور اس کی ماں نے کھانا تیار کیا اور کئی شام کے بعد جو کھانا ان بچوں کو نصیب ہوا وہ کھانا دیکھ کر کے ان کو جو خوشی ہوئی تھی وہ خوشی تم نے کہاں سے لی؟ یہ ہے؟ کہا کہ یا اللہ وہ تو نہیں ہے. کہا اس خوشی کو لکھو کہ ان کی قربانی سے اور ان کے راشن سے وہ بیوہ اور ان کے بلکتے ہوئے بچوں کو جو خوشی ہوئی تھی وہ اس کے نام اعمال میں لکھو. اب جیسے ہی ان کے نام اعمال میں اس خوشی کو دکھتا ہے فرشتہ, نیکی کا پلڑا ایسا جھکا کہ فرشتے کے ہلانے سے بھی وہ نہیں ہل رہا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا, دوسروں کو خوشی دینے والا, دوسروں کو اطمینان دینے والا, دوسروں کو نفع پہنچانے والا, یہ اگر مزاج اگر ہمارا بن جائے, یہ اگر سوچ اگر ہماری بن جائے, یہ جذبہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دے دے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا کام اور ہماری روزی اور ہمارے مشکل سے مشکل کام اور بڑی سی بڑی مصیبت کو ایسے حل کرے گا یرزقہ من حیث لا یحتسب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے خدا نے, ہمارے ایشور نے کیسے ہمارا کام کیا. یہ جذبہ اگر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوش کرنے والا کسی کو بنا دے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے, نہیں, اللہ کا بندہ چاہے ہمارے غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو, اگر ان کو بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے جس سے ان کو سکون پہنچے, آرام پہنچے, ان کی ضرورت پوری ہو, ان کو فائدہ پہنچے, مصیبت کے وقت میں کام آئیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرے. ایسا نہیں کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے, اپنی ذات برادری کے ساتھ ہونا چاہیے, نہیں. بہت بڑے امام گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں, احیاء العلوم.
سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہے لوگوں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، حدیث کی زبردست کتابیں۔ اس زمانے میں چھپنے کا وہ زمانہ نہیں تھا، کرچی کے قلم سے روشنائی ڈبو ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ والوں نے ان کے جو استاد تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، کہا غزالی، کہا جی حضور، اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ تم تو سیدھے جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہوگے، اس لیے کہ تم نے یہ سینکڑوں حدیث کی کتاب لکھی ہے، کیسی کیسی زبردست کتاب لکھی، اور تمہارے علم سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا، تم تو سیدھے جنت میں چلے گئے ہوگے۔ کہا حضور ایسا نہیں ہوا، اللہ کا معاملہ میرے ساتھ بڑا عجیب ہوا، بڑا عجیب ہوا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور وہ جو اعمال تھے، جتنی کتابیں لکھی، حدیثیں لکھی، حدیث کا درس دیا، حدیث پڑھایا، سینکڑوں علماء، ہزاروں علماء پیدا کیا، وہ سب کوئی نیکی ہم کو کام آئی نہیں۔ تو کہا کہ اللہ کا معاملہ تو میرے ساتھ عجیب و غریب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک روز ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کر کے میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا، حدیث لکھنے کے لیے، کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا، دوات کھولا، قلم نکالا اور قلم کو ڈبایا روشنائی میں، اور لکھنا کاغذ پر رکھنے سے پہلے ایک مکھی پیاس سے تڑپ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے گی، لہذا میں کاغذ پر حدیث لکھنا روک دیا، بند کر دیا، اور اس مکھی کو اطمینان سے اس کی پیاس بجھانے دیا۔ وہ مکھی مکمل روشنائی چوس کر کے اور اس کی پیاس بجھ گئی۔ جب وہ اڑ گئی تو میں نے دوبارہ قلم ڈبویا اور اس کے بعد حدیث لکھنا شروع کیا۔ اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کو نفع پہنچانے کے مقابلے میں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً میری مغفرت کا اعلان فرما دیا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کر۔ اس لیے میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہو۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا ہم نے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوق پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا اپنی مخلوق کو؟ اور ساری مخلوق 18,000 قریب مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا سردار اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور لوگوں یاد رکھیے، 17,999 مخلوق کھانے والی ہے اور کمانے والی مخلوق صرف انسان ہے۔ کون کماتا ہے؟ کماتا کون ہے؟ صرف ایک مخلوق، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ کتا کو کماتے دیکھے ہیں؟ دیکھا ہے؟ بھوکا مرتے دیکھا ہے؟ بھوکا مرتے بھی نہیں دیکھا۔ کتا کماتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ لوگوں بندر کو کماتے دیکھا؟ کون کھلاتا ہے؟ کوا کو کماتے دیکھا؟ پرندوں کو کماتے دیکھا؟ اس طریقے سے لوگوں اگر دیکھو، کمانے والی مخلوق ایک ہے، اور اللہ نے اس کی کمائی میں اتنی برکت دی ہے کہ 17,999 مخلوق اس کے ہاتھ کی کمائی کی برکت سے اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟
آپ اگر کما کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھلاتا ہے، آپ کی بیوی اور بچوں کو بھی کھلاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ روٹی بچ جاتی ہے وہ ٹکڑا اللہ اس کو بکری کو بھی کھلا دیتا ہے، جبکہ اس کو گھاس کھلا دیتا ہے، کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ کچھ ذرے اگر گر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کس کو کھلا دیتا ہے؟ چیونٹی کو بھی کھلاتا ہے، کچھ کانٹے اگر بچ گئے اللہ بلی کو بھی کھلا دیتا ہے، کچھ ہڈی اگر بچ گئی اللہ کتے کو بھی کھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سوچتے جائیں گے اللہ نے اتنی مخلوق اس لیے پیدا کیا اور سب کا سردار اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لوگوں تمہاری کمائی میں کتنی برکت ہے، اگر تمہاری سوچ اگر نفع پہنچانے والی اگر نہیں ہوگی تو ان مخلوقوں کو روزی کیسے ملے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اتنی مخلوق کو پیدا کیوں کیا؟ صرف انسان کو پیدا کر دیتے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک آسمان، زمین، سمندر، سورج، چاند، ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کیا تھے؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی پہچان کے لیے، اپنی طاقت کی پہچان کے لیے، اپنی خوبیوں کی پہچان کے لیے، اپنے کمال کی پہچان کے لیے اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا تاکہ ہر ایک مخلوق ہماری طاقت اور قدرت کو سمجھے۔ مخلوق میں یہاں تک کہ اگر آپ کھیت اگر جاتے ہیں، کھلیان اگر جاتے ہیں اور وہاں اگر کوئی گھاس اگر نکلتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر گواہے کہ الزمین ید وحدہ لا شریک ید، ایک گھاس بھی اگر زمین سے نکلتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتی ہے اور وہ اللہ کی توحید اور ایک خدا کی گواہی دیتے ہوئے نکلتی ہے۔ ساری مخلوق اللہ کو پہچان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تم سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ سورج اگر ادھر ہے تو درخت کا جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور لوگوں درختوں کے پتے اس وقت تک ہرے رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی یاد اور اللہ سے رشتہ اگر وہ توڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درخت سے توڑ کر کے نیچے گرا۔ اس لیے ہمارا رشتہ اگر اللہ سے ٹوٹے گا، پیدا کرنے والے سے اگر رشتہ ہم توڑیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توڑ کر کے دشمن اور ظالم کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے بہت لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، 8 بجنے جا رہا ہے، اب بیان ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے سب تقریر کی مختلف میں تو میرے بھائیوں پیغام دیا ہے، 2 چیز سوچنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ لمبا سبق نہیں، آپ جتنا سمجھ سکتے ہو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان جو غلامی کا، بندگی کا، عبد ہونے کا، عبادت کا رشتہ ہے، انشاءاللہ اس رشتہ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اور دوسرا کام یہ بتائے ہیں کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھیں گے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو، ایک کپ چائے سے کیوں نہ ہو، ایک بسکٹ سے کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مسافر، اگر کوئی مانگنے والا اگر ہمارے دروازے پر اگر آ جائے تو اللہ کے محبت میں اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے ایک جانور کو بھی اگر آپ نے حکمہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آپ کو بہت کچھ نوازے گا۔ ایک مکھی کی پیاس بجھانے پر جب جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی مخلوق کی اگر خدمت کی اگر ہم عادت اگر ڈال لیں گے، اللہ ہماری نسلوں کی اور ہماری بچوں کی روزی کی حفاظت اور اس کا انتظام کرے گا۔ یہ تو باتیں یاد رکھنی ہے۔ اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جناب بابو طیب صاحب نے
ان کے گھر میں منت مانی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہمارا بیٹا عطا فرما دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک میلاد کریں گے، اپنے علماء کو بلا کے، نائبین رسول کو بلا کر کے، قرآن پاک کے حافظ اور قاری کو بلا کر کے، مہمانان رسول کو بلا کر کے اس سرزمین پر قرآن کی تلاوت کرائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی مرتبہ میں نعت پڑھوائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی۔ یہ بہت ہی اچھی منت ہے، بہت ہی مبارک منت ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرض ہوتا ہے، اور اس منت کی برکت سے اللہ بہت نوازتا سمجھا۔ حضرت مریم کی ماں ہے، انہوں نے منت مانی ہے نا، رب انی نظر تو لک ما فی بطنی محرر، اے اللہ مجھے اولاد کی امید ہے، اگر اولاد بخیر و عافیت اگر ہو گئی، اور من میں یہ تھا کہ اگر لڑکا ہو گیا تو آپ کے گھر کی عبادت کے لیے، حفاظت کے لیے، آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم اسے وقف کر دیں گے۔ منت مان لیا، لیکن میرے بھائی کچھ دنوں کے بعد جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، اب ان کا نام حضرت مریم، سمجھا۔ اب وہ بیچاری بہت مایوس ہو گئی، اے اللہ میرے من اور میرے دل کے حال کو تو جانتا ہے، میرے من میں تو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن رب اتنی وجہ تو اے اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں، میرا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں لڑکا یا لڑکی، خوب جانتا ہوں۔ سنو عمران کی بیوی میری بات کو سنو، لیس الذکر کالانثیٰ، کیا کہا قرآن؟ لیس الذکر کالانثیٰ، میں جانتا ہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن بعض بیٹی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے گھر بسا دیتا ہے، خاندان کو آباد کر دیتا ہے، اس کے خاندان کا نام روشن ہو جاتا ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بیٹی جو بڑی ہوئی، اللہ نے اس بیٹی کو جو عطا فرمایا وہ ایسا لال عطا فرمایا، ایسا لال عطا فرمایا جو اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھا۔ تو اس لیے اگر خیر کی منت اگر مانا جاتا ہے، بھلائی کی منت اگر مانا جاتا ہے، پرچی ختم کرنے کے لیے ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کے اندر ایسی برکت اور ایسا خیر ڈال دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طیب بابو کے اس منت کو، اس نظر کو، ان کی اہلیہ کے اس نظر کو بابرکت بنائے، قبول فرمائے، اور اس ہونہار بچے کی زندگی میں دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے تو یہ کہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی جگہ نماز کا حکم دیا، اتنی جگہ دینے کا جذبہ ابھارا ہے ایمان والوں کے، دینے کا جذبہ جس کے اندر جتنا ہوگا۔ ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا کہا وہ اچھا ہوگا۔ آقا نے تو فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ اور دینے کا موقع ہم نے کیسا کیسا بتایا، مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر ایک مکھی کو بھی اپنی ذات سے اگر فائدہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا،
گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ایک مکھی کی خدمت سے جب اتنا اللہ نواز سکتا ہے تو اللہ کا گھر اور مسجد کی خدمت اگر ہم کریں گے اللہ ہم کو کتنا نوازے گا، اندازہ لگائیے۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مزدور مزدوری کر کے، ایک آدمی سائیکل پر پھیری کر کے، ایک آدمی چٹائی بیچ کر کے، ایک آدمی اپنی ذاتی محنت کر کے، پلیٹ بیچ کر کے، گملہ بیچ کر کے، کرسی بیچ کر کے وہ اپنا ایسا مکان بنا لیتا ہے جس میں ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے جی؟ اور اس محلے میں اگر 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، 16 آدمی ہیں، 20 آدمی اگر ہیں اور 20 آدمی اگر اس اخلاص سے محنت کریں گے تو اللہ کا یہ گھر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم 20 آدمی 15 آدمی نے مل کر کے اپنا گھر تو جیسا تیسا بنا لیا، اب ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اگر اللہ کا گھر اگر بنائیں گے اور اللہ کی نصرت آئے گی، آپ پہلے تیار ہوئیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کا راستہ نکالے گا۔ آپ تیار ہوں گے، ہم انشاءاللہ کلوانی میں آپ کے لیے چندہ کریں گے اور جہاں تک ہوگا آپ کے لیے بیان کریں گے، لوگوں کی توجہ ادھر دلاویں گے۔ پہلے آپ تیار ہوئیے گا، آپ کیڑ کاٹا درست کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں راستہ نکالے گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، اختر بابو جانتے ہیں، پرجوار میں پروگرام میں گیا، وہاں مسجد نہیں تھی، معلوم ہے اختر بابو جی؟ وہاں کے لوگ مسجد کو ترس رہے تھے۔ میں جب گیا کئی بوڑھے پرانے رونے لگے ہیں، ہمارے یہاں مسجد نہیں ہوگی۔ جہاں تک اللہ نے قبول کیا، ہم لوگوں نے محنت کیا اور کلواہی سے بھرپور تعاون کر کے وہاں رہ کر کے زمین حاصل کر کے اس کے بعد مسجد بنائی گئی۔ الحمدللہ مسجد آباد ہے، وہاں پختہ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کے پاس تو زمین ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہے، صرف آپ کے اندر یہ جذبہ ہو جائے کہ اپنا گھر اتنے دنوں سے ہم نے تعمیر کیا، ہم سے کچھ ہوا کہ نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، اب اللہ کے لیے کچھ گھر بنا لیں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری کامیابی کا ذریعہ اس کو بنا دے گا انشاءاللہ۔ تیار ہے نا اس کے لیے؟ اللہ کا گھر بنے گا انشاءاللہ۔ ابھی چندہ نہیں لینا ہے، ابھی آپ کو تیار کرنا ہے، اور آپ لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھئے کہ اللہ کا گھر ہماری آبادی میں کئی مکان ایسا ہے جو پختہ ہو گیا، این پھر اور ساری سہولت ہو گئی، اور اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے ایک پیشاب خانہ تک نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی باہر سے نمازی اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس کے نماز پڑھنے کی سہولت نہیں ہے۔ ہمارا گھر آباد ہے لیکن اللہ کا گھر ویران ہے، اس کو آباد کون کرے گا؟ اور جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا، ہمارا گھر اور ہماری زندگی اور ہماری نسل اور ہمارے بچے آباد نہیں ہو سکتے۔ کما کے پیٹ تو بھر سکتے ہیں، آباد نہیں ہو سکتے۔ اور کما کے پیٹ بھرنا لوگوں کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی مخلوق، میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوق پیدا فرمایا، 17,999 مخلوق کھانے والی ہے اور کمانے والی مخلوق صرف ایک انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق کو کھلانے کا ذریعہ ہم کو بنایا، اپنا گھر بنانے کا ذریعہ اس آبادی کو بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ پھر اس میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ اس پر فکر کریں گے، توجہ دیں گے، ہر آدمی فکر لیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ اس کے لیے میٹنگ ہوگی، مشورہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو بنانا ہے۔ اس جذبے کے تحت آپ میرے یہاں آئیے گا، میں تعاون کروں گا اور میں تعاون دلواؤں گا، میں مدد کروں گا اور میں مدد کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلا جذبہ تو آپ کا ہوگا نا۔
تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے، اللہ آپ کے ہاتھ کو ہاتھ اٹھائیے، ایک دم تیار ہے نا؟ کل اس کے لیے مشورہ کیجئے اور آپ لوگ آپس میں بیٹھیے، اللہ کے گھر کی یہ زمین ہے اور یہ ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، انشاءاللہ اس کو بنانے کی ہم فکر کریں گے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں ہماری تعداد کم ہے، ہم مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں فکر ہے، ہمیں شوق ہے کہ آپ کا گھر بن جائے، آپ میری مدد فرمائیے اور جہاں ہم اس مقصد کے لیے جائیں وہاں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے۔ ابھی اس دن بنیاد رکھ کر کے آئے ہیں رشید پور کی مسجد، تو آپ ہمت کریں، حوصلہ جٹائیں اور فکر کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ یہ مسجد آپ اگر چاہ لیں گے تو آپ کا مال خرچ کم ہوگا لیکن اللہ عالی شان بنا دے گا انشاءاللہ۔ ضرورت پڑے گی ہم لوگ یہاں آئیں گے، مستعد رہیں گے اور انشاءاللہ مسجد کا نظام کھائیں گے۔ بس آپ تیار ہو جائیے، آپ کل اس کے لیے مشورہ کیجئے اور مشورے کے بعد آپ کو جہاں اطمینان ہو آپ ملاقات کیجئے کہ حضرت مشورہ ہو گیا ہے، اب کیسے کیا کیا جائے، انشاءاللہ اس کا راستہ نکلتا چلا جائے گا۔ ہم لوگوں کو جانتے ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ یہ قربانی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو مرحلہ ہے اللہ اس کا ذریعہ لگائے گا۔ تیار ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طیب بابو نے اس مقصد کے لیے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب جہاں کہیں ادھر ادھر کے لوگ بیٹھے ہوں وہ مجلس میں آ جائیں تو دعائیں ہوں گی، اور ہماری ماں اور بہنیں جو ادھر ادھر گپ میں لگی ہوئی ہیں وہ بھی پردے میں بیٹھ کر کے دعا پہ آمین کہیں، اللہ آپ کی آمین سے بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔